بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی۔ جس گھر میں بلی بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ وہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، تنگدستی کبھی نہیں آتی۔ رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ناظرین، ڈلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں کے لیے میتھی دانہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو میتھی دانے کے لڈو کھلانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پانی ایک سانس میں مت پیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ روزانہ بلا ناغہ 3 بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کریں، برتن جلدی دھل جاتے ہیں۔ کشمش، کیلا، بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنا کر روزانہ پینے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے، بدن کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ گاجر کا حلوہ بھی ذہانت کے لیے مفید ہے۔ سبز چائے اور لیموں کے رس کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ایلو ویرا جیل اسکن کی الرجی میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تلسی کے پتوں کا رس اسکن کی الرجی کو کم کرتا ہے۔ ادرک اور شہد کا قہوہ نزلے کو کم کرتا ہے، گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ ناریل پانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ میتھی کے بیج دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ ناظرین، جن لوگوں کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں اور کیلے زیادہ کھایا کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ایک انار روزانہ کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ لیموں پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے۔ سونف کے پودے اگر گھر میں ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ ناظرین، جس گھر میں خرگوش ہو وہاں فالج کی بیماری نہیں آتی۔ شوگر ہو تو بھی ختم ہو جائے گی۔ کالا زیرہ سانس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو، ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں، مسلسل 3 دن استعمال کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیچی گرمیوں کا نیا پھل ہے جو صرف کچھ عرصے کے لیے آتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ پودینے کے پتوں کا رس نزلے کی شدت کو کم کرتا ہے۔ نمکین پانی سے کان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر حمل کے دوران متلی اور الٹی ہو تو سونف والا پانی پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، ورنہ اس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بغیر تکیے کے سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، کمر میں درد نہیں ہوتا؟ مرغی کا گوشت زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہیں۔ گلے میں درد ہو تو دودھ بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ سالن میں سرکہ ڈالنے سے برتن کالے نہیں پڑتے، دھونے میں آسانی ہوتی ہے۔ گلے کی خرابی کے لیے نہار منہ کالی مرچیں پیس کر پانی کے ساتھ کھا لیں، گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مچھلی تیل اور پالک کا استعمال نظر کو تیز کرتا ہے۔ اگر چھپکلی جسم کو چھو جائے تو فوراً اس جگہ پر سونے کی کوئی چیز رگڑیں، بعد میں سونے کے زیور کو گرم پانی سے دھو لیں،
انشاءاللہ آپ کی اسکن پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کا رس نچوڑ لیں، اس کو چہرے پر لگائیں، جھریاں اور داغ دھبے آسانی سے دور ہو جائیں گے اور چہرہ صاف ہو جائے گا۔ چھوٹی مکھی کا شہد صرف ایک قطرہ آنکھ میں ڈالو، نظر تیز ہو جائے گی۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا، اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوتا ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو، گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو، میتھی کے دانوں کا استعمال کریں۔ جامن کی گٹھلی کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے اگر بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کریں، منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ شوگر کا مسئلہ ہو تو گڑ کھا سکتے ہیں، گڑ والی چائے بھی پی سکتے ہیں۔ موٹاپا آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو زیرے کا تیل ناف میں ڈال دیا کرو، آپ کا پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جس جگہ مچھر کاٹ دیں اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہوں پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ چائے اور دہی دونوں ہی تازگی بخش غذائیں ہیں، لیکن جب یہ معدے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھا لینے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے، کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ ناظرین، حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے، اور جب معدے کی سوزش ختم ہوگی اس سے حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ دن میں ایک سیب کھائیں، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رات کو سیب کھانے سے گریز کریں۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں، موم بتی کی موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگا دیں، اسی ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ گاجر کا استعمال چھاتی کے کینسر سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مچھلی کھانے سے آپ ذہنی تناؤ سے بچے رہتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، انجیر کھانے سے ہڈیاں جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور یہ شوگر کے لیے بھی مفید ہے۔ دن میں ایک لیموں چربی سے بچاتا ہے۔ قند ذہنی دور کرنے کے لیے دار چینی استعمال کرنا مفید ہے۔ مسور کی دال پر لیموں چھڑک کر کھانے سے 2 ہفتوں میں جسم کی اضافی چربی پگھل جاتی ہے۔ بلند فشار خون کے مریضوں کو کدو کا استعمال کروائیں۔ زیادہ چاول کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ سرسوں کا تیل لے کر ناف پہ لگا دیں، تھوڑا سا گھی کا آٹا شہد کے ساتھ چبائیں، اس سے پیٹ کی تکلیف کم ہو جاتی ہے، پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ چائے پینے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی بھی خالی پیٹ چائے نہ پئیں۔ جو خواتین وزن کم کرنا چاہتی ہیں 2 چیزیں استعمال کریں، کلونجی اور دار چینی۔ صبح شام 2 گرام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، بڑھی ہوئی چربی کم ہو جائے گی، شوگر کنٹرول میں آ جائے گی۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ پئیں، پیٹ میں رسولیاں ختم ہو جائیں گی۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ سر پر ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے بال گھنے، لمبے، سلکی اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اگر ناریل کا تیل انگلی پر لگا کر پلکوں پر لگایا جائے تو پلکیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لیں، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا 1 کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتی کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ روزانہ کنگھی کرو، سر میں خون کی روانگی تیز ہوگی۔ سوجن کم کرنے اور زخم بھرنے کی ہلدی میں صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے
جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ ہلدی پیٹ کی امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے اور یہ بواسیر کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ ناظرین، باورچی خانے میں کھڑکیوں دروازوں میں اگر چونٹیاں ہو جائیں تو لیموں کا رس نچوڑ دیں، اس سے چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ جو لوگ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ سردی کے موسم میں ایسے افراد جن کو بے حد سردی لگتی ہے اور احساس کی کمزوری ہو جاتی ہے، ان کو چاہیے روزانہ 1 پاؤ دودھ میں 2 سے 3 چھہارے ڈال کر جوش دے کر پی جائیں۔ چند دنوں میں سردی کی شکایت کم ہو جائے گی۔ دودھ کی جاگ اگر ہونٹوں پر لگا دی جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے نشان ختم نہ ہوتا ہو تب بھی دودھ کی جاگ کا استعمال کریں، اس سے نشان جلدی ختم ہو جائیں گے۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ دل کی صحت کے لیے گاجر کا جوس بہت ہی مفید ہے کیونکہ اس سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ پلاسٹک کے کپ میں کبھی بھی چائے نہ پیو کیونکہ ایسا کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور دردوں کے لیے بادام کے تیل کو تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ حصے کی مالش کریں، کھچاؤ اور درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ اگر گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی تنگی آ جاتی ہے۔ روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام ملتا ہے۔ بٹیر کا گوشت ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمہ کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں، مریض کو کمرے میں لٹا دیں، مریض میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نیند پوری ہونے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند رہے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہو چکا ہے۔ پیشاب کو روکنے سے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہوتی ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد صرف 1 کھجور کھا لینے سے پیٹ میں کبھی گیس نہیں بنتی۔ مسلسل 3 دن کشمش کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے جسمانی کمزوری اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچے بڑے ہو کر ذہین بنتے ہیں۔ صبح نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ کسی بھی کنڈیشنر میں تھوڑا سا زیتون کا تیل اور شہد مکس کر کے بالوں میں لگائیں، پھر دھو لیں، اس سے بال لمبے، سلکی اور چمکدار ہوں گے۔ اگر سر میں شدید درد ہو تو پالک نہ کھائیں۔ ناظرین، پالک کھانے سے مزید سر کا درد بڑھ سکتا ہے۔ پانی زیادہ استعمال کریں۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے دن کی شروعات لیموں پانی سے کریں۔ پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ جس کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ دودھ کے ساتھ سونٹھ استعمال کریں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں اور بیٹھ کر پانی پئیں۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے جسم کی الرجی اور خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سحری میں دودھ اور دہی کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ کو پیاس نہ لگے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیاز اور مرغی کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کا استعمال معدے کو مضبوط کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ روزانہ 3 لیٹر پانی پینے سے پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جنہیں قبض کی شکایت ہو تو وہ ہری پیاز کا استعمال کریں، فوری آرام ملے گا۔
اگر صبح وقت پر آنکھ نہ کھلے تو سمجھ لیں یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، چائے جوڑوں کے دردوں میں اضافہ کرتی ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سفید آٹے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں، رات کو روٹی دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، صبح کو کھا لیں۔ ناظرین، اس سے جسم میں طاقت بڑھے گی۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے معدہ کام کرنا چھوڑتا ہے، اس لیے کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ آم کا اچار کھانے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ شام کے وقت پیاز نہ کھانے سے بواسیر کی بیماری ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی پینے سے دل کی دھڑکن رک سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی گرم پانی کے مقابلے میں ہلکا ہوتا ہے، صحت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آنکھ میں دانہ نکل آئے تو ماش کی دال کھائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ رات کو لہسن کھا کر سونے سے آنکھ جلدی کھلتی ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ ناخنوں پر ہلدی لگانے سے ناخن جلدی لمبے نہیں ہوتے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 2 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ موٹاپے سے بچنا ہے تو کھانا کم کھاؤ۔ کھانے کے بعد گڑ کا استعمال لازمی کرو کیونکہ یہ کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے۔ رات کو سوتے وقت زبان پر زیتون کے تیل کے چند قطرے لگا کر زبان کو دانتوں پر گھماتے رہیں، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ تربوز کھانے سے مثانہ صاف رہتا ہے۔ تربوز کے روزانہ استعمال سے ہمیشہ پیٹ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ لہسن کو 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں، تمہارے پیٹ کی چربی کم ہونے لگے گی۔ 1 کپ پانی میں آدھا چمچ سونف اور دار چینی کا ٹکڑا شامل کر کے پینے سے پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے پر ہلکا مساج کریں، دانے ختم ہو جاتے ہیں، رنگت نکھر جاتی ہے۔ اگر کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر چہرے پر اسکرب کیا جائے، جلد صاف ہو جاتی ہے، داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دہی میں گاجر اور ادرک کے چھلکے ملا کر چہرے پر لگائیں، 50 سال والا چہرہ بھی 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ ناظرین، اگر گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے مالش کریں، فوری آرام ملے گا۔ میٹھے مشروبات کا زیادہ استعمال جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں، اگر گردوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ گھریلو کام ورزش نہیں ہوتے، ورزش کے لیے الگ وقت نکالیں، جسمانی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ چھینک کے دوران 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ چھینک کا آنا انسانی بدن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ چھینک آنے سے جسم میں وائرس باہر نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، دار چینی گیس کو دور کرتی ہے۔ دار چینی چکنائی کو کم کرتی ہے۔ دار چینی کھانا وقت پر ہضم کرتی ہے۔ ناظرین، دار چینی پیٹ کے درد کو ختم کرتی ہے، کینسر سے بچاتی ہے، السر سے نجات دیتی ہے، گلے کی سوزش کو کم کرتی ہے، قوت ہاضمہ بڑھاتی ہے۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، دائیں طرف مڑ کر لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں درد ہوتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے بدن کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ گھی کی روٹی کی بجائے خشک روٹی استعمال کریں۔ دن میں 12 گلاس پانی ہر صورت میں پئیں۔ زیادہ بولنے والے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے بدن کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔
کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ سفید آٹا معدے کی مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنتوں کی بیماریوں کا بھی باعث بنتا ہے۔ انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں۔ کچی ادرک کھانے کے بعد لازمی کھائیں۔ سونے سے پہلے ایک دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ نہ ہی پیٹ کی چربی بڑھے گی، نہ ہی پیٹ میں کوئی تکلیف ہوگی، کھانا بھی اچھے سے ہضم ہوگا۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن سنتے رہیں تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ ناظرین، معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو ایک گلاس دودھ میں چند کھجوریں ڈال کر پی جاؤ۔ معدے کی جلن فوری دور ہو جائے گی اور بدن کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ دیا جلا کر دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جایا کرو، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیارے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل ایفیس وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔